وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب فقفینا اور ہم نے لگاتار بھیجے پے در پے بھیجے مسلسل بھیجے تواتر کے ساتھ بھیجے یہ چار معنی میں نے کر دیے فقفینا اور ہم نے لگاتار بھیجے من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر رسول وآتینا اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو البینات واضح دلیلیں وأیدناہ اور ہم نے مدد کی اس کی بروح القدس پاک روح کے ساتھ افکلما کیا پس جب کبھی بھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول بما اس چیز کو لے کر جو لا تہوا نہیں قبول کرتے تھے یا نہیں مائل ہوتی تھی انفسکم تمہاری جانیں استکبرتم تم نے تکبر کیا ففریقا پس ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا ففریقا اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے وقالوا اور کہا انہوں نے قلوبنا ہمارے دل غلف غلاب میں ہیں بلکہ لعنہم اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فقلیلا پس تھوڑے ہیں ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں ان آیات مبارکہ کو آپ نے سماعت کیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیونکہ تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں پیغمبروں کے جو امتی ہیں ان پر یہ لفظ بولا جاتا ہے بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی امتی جو ہے ان پر یہ لفظ بولا جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ رسول نہیں ہے یا مریم ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ان کی پیدائش کے بعد اپنی قوم کی طرف آئیں لے کے تو قوم والے کہتے ہیں مریم نہ تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں زانیہ تھی تو نے کیا کرتوت کر لی مریم علیہ السلام نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا فاشارت الیہ اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو آگے سے کیا کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا مریم ہم سے مذاق کرتی ہو جو بچہ گود میں ہو بلا وہ بول کے بتاتا بھی ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے انی عبد اللہ اے میری ماں پر اعتراض کرنے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے وجعلنی مبارکا وجعلنی نبیا اس نے مجھے بابرکت بھی بنایا ہے اور بابرکت بھی ایسا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے تو اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہودی کہتے تھے وہ اپنے نبی کو ہی مان کے تو بعد والے نبیوں کی نبوت کا انکار کرتے تھے اللہ نے کہا یہ بات نہیں کہ موسیٰ پہ آ کے رسالت رک گئی نہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس میں شک کوئی نہیں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ لیکن موسیٰ کے بعد ہی ہم نے رسول بھیجے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے ہی واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی واضح نشانیاں کیا تھی فأحيي الموتى بإذن الله فأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اے دنیا والو میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں فلبیری والوں کے جسم پہ آج سائنس بڑی ترقی کر لی ہے بڑی ترقی کر لی ہے انہوں نے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر لی بڑی بڑی بیماریوں کے علاج جو ہیں تشخیص کر لیے لیکن آج اتنے جدت کے باوجود بھی سائنس فلبیری کا علاج نہیں ڈھونڈ سکی آج تک نہیں ڈھونڈ سکی تو
آج سے یعنی نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فرق ہے سالوں کا، صدیوں کا، وہ کتنے سال ہے بڑا؟ 650 سال. اور نبی علیہ السلام کو گئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1434واں شروع ہے، 33 پورے ہو گئے. اب پیچھے وہ بھی ملاؤ، تقریباً 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. آج تو اتنی ترقی ہو گئی ہے، 2000 سال پہلے جب کہ ترقی بھی نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام جس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے تھے، فرق کیا تھا؟ اللہ نے ہر نبی کو اس دور کے مطابق اللہ نے معجزات دیے. یہ بات یاد رکھیے گا. موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں تھے نا، اس قوم میں بڑے بڑے جادوگر تھے. اللہ نے قرآن میں ایسے نہیں کہا وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، اتنے بڑے جادوگر کے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا. لوگ گری ہوئی رسیوں کو سمجھ رہے کہ انسان دوڑ رہے ہیں. 70,000 جادوگر تھا موسیٰ کی قوم میں، جو میدان میں سامنے کھڑا ہے. اس وقت جادوگر تھے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی معجزات دیے کہ جنہوں نے جادوگروں کو عاجز کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے وہ عرب والے تھے، اور وہ عرب والے دنیا دوسری کو اجمی کہتے ہیں. میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں. اجمی کیوں کہتے ہیں؟ اجمی اجما میں سے نکلا ہے. اجما کہتے ہیں بہرے کو، گونگے کو. عرب والے سمجھتے تھے دنیا میں کسی کو کلام کرنے کی، کلام سمجھنے کی اور کلام پر مہارت رکھنے کی توفیق ہے تو عرب والوں کو ہے، باقی دنیا گونگی اور بوری ہے. یہ نہیں سمجھ سکتے بات. بڑے بڑے شاعر تھے عرب میں، بڑے بڑے شاعر تھے. فرزوق کا نام آتا ہے، لبید بن عاصم کا آتا ہے. دنیا بڑی پڑی ہے عرب کے شعراء سے. حماسہ کے دیوان اٹھا کے دیکھیے، متنبی کے دیوان اٹھا کے دیکھیے، اتنی موٹی کتابیں ان لوگوں نے شعروں کے اندر لکھ دی. حیران ہے بندہ. حریری کے مقامات اٹھا کے دیکھیے. اب وہ بندہ شعر پڑھتا ہے تو آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہر لینگویج میں بڑی جدت آئی ہے. آج کتابی عربی اور ہے اور جو عرب میں بولی جاتی ہے وہ اور ہے. آج کتابی گرامر شروع سے انگلش اور ہے، جو وہاں بولی جاتی ہے وہ اور ہے. جو طلباء یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں امریکن اور برٹش انگلش کے اندر کچھ فرق بھی ہے. کتابی صورتیں اور ہیں، بولی جانے والی اور ہیں. عربی کتابی گرامر اور ہے، بولی جانے والی اور ہے. اتنی جدت ہونے کے باوجود بھی آج بھی متنبی، حماسہ اور حریری کے مقامات کو سمجھنا ایک بڑے ہی ماہر آدمی کا کام ہے. اتنے عربی کے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے. تاریخ میں لکھا ہے ایک بندہ عربی میں شعر پڑھنا شروع کرتا ہے. اب شعر جو ہے تقریر کرنا اور چیز ہوتی ہے، شعر پہ وزن لانا ہوتا ہے. لیکن وہ 3 گھنٹے شعر پڑھنے والے جس وزن پہ ایک مرتبہ شعر پڑھ لیتے 3 گھنٹوں میں دوبارہ وزن استعمال نہیں کرتے تھے. تھوڑا علم تو نہیں. لبید بن عاصم نے ایک مرتبہ شعر پڑھا مکے میں. پورے مکے کے شاعروں نے اس کے سامنے سجدہ کر دیا کہ بابا تیری عظمت کو ہم مان گئے ہیں. ایک شعر کے بدلے پورے مکے کے شاعروں نے سجدہ کر دیا تھا. اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ میں باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اللہ نے ہر نبی کو ہر دور کے مطابق معجزات دیے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں تھے اس دور میں طب بڑے عروج پہ تھی. بڑے بڑے اطباء تھے، بڑے بڑے فلاسفر تھے. یہ یونانی فلسفہ وہیں سے نکلا ہے. آج بھی کئی لگائے پھرتے ہیں بورڈ، یونان کے فلسفے کے ماہر حکیم لگے پھرتے ہیں یہاں پہ. یہ فلسفہ اور طب کے بڑے ماہر لوگ تھے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دے دیے کہ دنیا کے سارے طبیب بھی جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بات پھر وہی بھی آئے گی. فلبیری کا علاج آج تک نہیں. فَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ فلبیری والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ جسم ٹھیک کر دیتا. کوڑ جس کو پڑا ہوا ہے، کوڑ پتہ کیسی بیماری ہوتی ہے؟ اللہ محفوظ. اس میں بندے کے جسم کے اعضاء آہستہ آہستہ جلنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی جلد کٹ کے گرتی ہے، اس کے ہاتھ جڑ جاتے ہیں، پاؤں جڑ جاتے ہیں. یہ بہت اذیت ناک بیماری ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، کوڑ والے کی اعضاء بالکل ٹھیک ہو کے وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا. اور صرف یہیں پہ نہیں، جو بندہ کیا کھا کے آیا ہے اور گھر میں کیا رکھ کے آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ تک بتا دیتے. لیکن یہ سارا کچھ اللہ انہی نشانیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یہ تھی وہ واضح دلیلیں جو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور یہی نہیں، عیسیٰ کو ایک فضیلت اور بھی تھی. اللہ کہتے ہیں ہم نے روح القدس کے ساتھ اس کی مدد فرمائی.
روح القدس کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ حدیث کو ساتھ دیا جائے، حدیث کو ساتھ ملایا جائے نا تو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ایک حدیث بیان کیا بخاری میں، لفظ بولا تعلیقاً، لفظ یاد رکھیے گا، علمی لفظ ہے، کبھی کسی مجلس میں بیٹھ لوں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب کوئی بندہ کسی کتاب میں لکھے یا بولے کہ امام بخاری سے روایت کو تعلیقاً لائے ہیں، تعلیقاً کا مطلب ہوتا ہے امام بخاری ہر حدیث کی سند بیان کرتے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي انه سمع عمر بن الخطاب وهو يقول المنبر، یعنی سند ہے۔ میں نے اپنے استاد ابراہیم تیمی سے حدیث سنی، اس نے علقمہ بن وقاص سے سنی، انہوں نے عمر بن خطاب سے سنی، یہ سند ہوتی ہے۔ لیکن وہ حدیث ہوتی ہے کہ امام بخاری بیان تو کریں لیکن اس کی سند پیش نہ کریں، سمجھ آتی ہے؟ تعلیقاً وہ حدیث ہوتی ہے، امام بخاری بیان تو کریں سند پیش نہ کریں۔ تو امام بخاری تعلیقاً یعنی بغیر سند کے یہ روایت اپنی بخاری کے اندر لائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنی مسجد نبوی کے اندر منبر پہ بٹھا دیا۔ کیوں؟ مکے والے نبی علیہ السلام کے بارے توہین کرتے تھے، شعر کہتے تھے، بری باتیں کرتے تھے، کچھ آپ کے نسب نامے کے بارے میں کہ محمد نعوذ باللہ اس کا نسب ٹھیک نہیں، اس کا حسب ٹھیک نہیں، بڑی باتیں کرنے والے دنیا میں ہر وقت حدیث لوگ موجود رہے ہیں۔ انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا، ہم اور آپ کچھ بات نہیں مونی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام حسان کو بٹھایا منبر پہ۔ اب حسان عربی زبان سے بڑا عبور رکھتے تھے، وہ شعروں میں ان کفار کا جواب دیتے تھے۔ آج اگر کسی کو شوق ہو میں اس کے علم کے لیے بات بتا دیتا ہوں، دیوان حسان بن ثابت یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جتنے بھی شعر پڑے ہیں منبر پہ یا جنگوں میں جہاں جہاں بھی، وہ سارے شعروں کا مجموعہ عرب سے چھپ چکا ہے۔ تو حسان بن ثابت منبر کے اوپر بیٹھ کے کفار کے خلاف شعر پڑھتے، جب وہ شعر پڑھتے نا تو کافروں کو بڑی تکلیف ہوتی۔ میں نے سنایا تھا نا وہ بے نماز تھیاں پتر کتی وال کتورے، تو یہ وہی بات ہے۔ وہ شعر جو ہے نا بس اوقات تقریر سے زیادہ کام کر جاتا ہے۔ پورا سنا چل رہا ہے۔ اچھا، اور میں نے اس دن واقعہ سنایا تھا، واقعہ پورا سنانا، واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ہمارے مولانا احمد دین صاحب فروز بٹوا کے یہ مدن چک حافظ آباد کے رستے میں گاؤں ہے، وہاں ان کا تعلق تھا۔ تو گاؤں میں دو چودھری تھے، اور ایک چودھری کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے، چودھری نے مسجد سے نکال دیا کسی بات سے، وہ دوسری مسجد میں چلے گئے، وہاں انہوں نے جمعہ پڑھایا، اور جمعہ پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے شعر پڑھ دیا۔ وہ پہلا چودھری بے نماز تھا، وہ بھی اور اس کے بچے بھی۔ یہ مولوی احمد دین صاحب نے بذات خود مجھے واقعہ سنایا، اللہ اس کے فوت ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں شعر پڑھ لیا، بے نماز تیاں پتر کتی وان کتورے رل مل کے سارے جماعت پھر نہ ہومن خرچے پورے۔ اب کہتے ہیں وہ چودھری جو پہلے والا تھا نا، میں جمعہ پڑھا کے جا رہا ہوں، کوئی آگے سے آ رہا تھا، کہتا احمد دینا، میں جی چودھری جی، بس تو ساری عمر ساڑھے کروں کھا کے ساڑھے خلاف شعر پڑھنے، میں پھر کی موسیٰ کے سارے میں سن کر اٹھا تھا۔ یہ کسی وقت شعر جو ہے نا تقریر سے زیادہ اگلا کام کر جاتا ہے۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شعر پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی تھی کہ ساری میں نے تمہید باندھ دیا روح القدس سمجھانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام اس وقت دعا کی تھی، امام بخاری فرماتے ہیں اے اللہ روح القدس کے ساتھ اپنے بندے حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ اور روح القدس کون ہے؟ امام بخاری نے وضاحت کی ہے جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، اللہ کہتا ہے روح القدس کے ساتھ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جلالین، یہ جلال الدین محلِ شافعی اور سیوطی دونوں نے لکھی ہے، 15 پارے انہوں نے 15 انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر جملے کی تصریح کرتے ہوئے کہتے ہیں وَسَارَ مَعَهُ جِبْرَائِیلُ حَیْثُ سَارَ عِیسیٰ، کہ مدد اللہ کی اس طرح کی تھی جہاں جہاں عیسیٰ چلتے، وہ یہودی جو عیسیٰ کو کہتے تھے کہ بدکار ماں کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، یہ نبی نہیں زنا کی پیداوار ہے نعوذ باللہ، اللہ نے عیسیٰ کی وہ مدد کی۔ عیسیٰ جہاں بھی ہوتے جبرائیل ہر دم ہر قدم عیسیٰ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تھوڑا اعزاز اللہ کہتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اور بنی اسرائیل والوں
تمہارے پاس جب بھی کبھی کوئی رسول آئے اس چیز کو لے کے کہ جس کو تمہاری طبیعت قبول نہیں کرتی تھی، کیا کیا تم نے؟ اس تکبر تم نے تکبر کیا۔ تکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبول نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ بولا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، انکار کیا اور کیا کیا؟ تکبر۔ اللہ نے تکبر کو انکار کا معنی دیا ہے، اکڑ کے انکار کر دیا، میں نہیں مانوں گا۔ تو یہاں تکبر کا معنی یہ ہے کہ تم نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ کس کو اللہ کہہ رہے؟ بنی اسرائیل کو، جو اپنی مرضی کا مسئلہ ہوا مان لیا، مرضی کا نہ ہوا نہیں مانا۔ ہمارے یہاں پہ یہ چھوٹتے حال نہیں، مرضی کا مسئلہ ہوا تو واہ مولوی جی واہ جی واہ، تو مرضی کا نہ ہوا اللہ کر دو مولوی ہے یہی ہے۔ یہاں پہ چھوٹتے حال وہی ہے۔ کئی مساجد کے اندر یہ فتنے برپا ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے کہ ہم انہی یہودیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ جو اللہ کی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اپنی مرضی کی آیات کو ماننا اور اپنی مرضی کی نہ کو جھٹلا دینا۔ آج وہی صورتیں آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں مسجد انتظامیہ نے حرام مسئلہ ہے چھڑ دے اور مولوی کر دے۔ کئی مساجد میں ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں اور بنی اسرائیل والوں کیا یہ کام کر رہے ہو کہ جس چیز پر تمہاری فطرت مائل نہیں اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ میں نے بھلا کس طرح اشارہ کیا ہے، کچھ سمجھ آئی ہے؟ اور زکریا علیہ السلام کو مارا تھا لوگوں نے بیت المقدس کے محراب میں، تیر مارا حضرت زکریا علیہ السلام کے گلے میں، تیر آر پار ہو گیا دیوار میں، تیر پہ وقت ہو گیا، زکریا علیہ السلام وہیں پہ شہید ہو گئے۔ جب پختہ نسل نے 152 قبل مسیح میں حنیف علیہ السلام کی پیدائش سے 152 سال قبل ان کا محاصرہ کیا نا یہودیوں کا، وہ وہاں پہ پہنچا، بیت المقدس سارا اس نے گرا دیا، مسجد کا شہید کر دی۔ اندر پہنچا تو محراب کی دیوار ابھی کھڑی تھی، اس میں تیر پہ وقت تھا۔ پختہ نسل ان سے پوچھتا یہودیوں اور یہ تیر محراب کے اندر؟ ہائے ہائے، یہودی کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر زکریا کو ہم نے یہاں پہ تیر مار کے شہید کیا۔ یہ یہودیوں کی اوقات ہے۔ اللہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس چیز پر تمہاری طبیعت مائل نہیں ہوئی تم نے انکار کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کا میں نے واقعہ سنایا نہیں تھا، وہ ہیرودیس یہودی تھا اور اس کی ایک معاشقہ تھی عورت، اس کے ساتھ اس کا چکر چلتا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام منع کرتے، کہنے لگے خبیث، اب بنی اسرائیل والے انبیاء کی نسل میں سے، کہتے ہو نبیوں کی نسل میں سے ہو کے ایک عورت کے ساتھ معشوقی کا چکر چلاتا ہے، شرم کر۔ اب اس کی معشوقہ کو یہ بات اچھی لگتی کہ یا یہ سانو آ کے سمجھانے لگا، اس نے بولا اس کو تو سمجھاؤ گا۔ ایک دن مجلس لگی ہوئی، شرابیں چل رہی، وہاں پہ عورتیں ناچ گانا کر رہے، یحییٰ علیہ السلام آ گئے اور ہیرودیس کو آ کہتے ہو بعد آ جائے، یہ کام ٹھیک نہیں۔ اس کی معشوقہ وہاں ساتھ بیٹھی ہوئی، وہاں سے اٹھی، بادشاہ کو شراب کی بوتل پلائی، وہ شراب میں ٹن ہوا تو کہتی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مانگ جو مانگتی ہے، کہتی ہے ایک چیز مانگتی ہوں، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتی۔ کیا؟ یحییٰ کا سر اتار کے میرے قدموں میں رکھ دے، تلوار ماری، یحییٰ علیہ السلام کا سر اتارے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور حالت کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں غلاف پہ ہیں۔ غلاف سے مطلب کیا؟ وہ کہتے ہیں ساڈے دل جڑے نے نکو نکو علم دے نال، ہم انبیاء کی نسل میں تھے، ہمارا باپ نبی، پردادا نبی، دادا نبی، پردادے کا پردادا نبی، جد الانبیاء ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب کی نسل میں سے ہم ہیں، اور ہم کو نسل شاہ ہیں، سید ہیں، ہم تو ہیں ہی پاکیزہ۔ نسل در نسل ہمارے تو علم جو ہے سینہ بسینہ اتنا ہم تک آ چکے، اب ہم کو نئے نبی کی اور نئے نبی کی کتاب کی اور نئے نبی کی باتوں کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تب وہ کہتے تھے کہ اب نبی علیہ السلام کے صحابہ کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، سبھی علم کی ضرورت ہے۔ یا کئی بندے یہاں بھی کیا دیتے ہیں مسئلہ سناؤ، بس ہمیں بڑے مسئلے ہوتے ہیں رکھ دو اور ساتھی مسئلے ضرور۔ یہ کون سی مشابت ہے؟ یہ اس کی توہین نہیں کر رہے اور اس کی بات سنا رہے اس کی توہین کر رہے ہو۔ تو سنو تو صحیح، وہ کیسا کیا ہے؟ بات کس کی کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام بات کریں قرآن حدیث کی
اور بڑے سے بڑا صحابی بھی حدیث میں آتا ہے اپنے سر کو ایسے جھکائے ہوئے کہ انا علی رؤوس الطیور، حدیث کے الفاظ ہیں گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، ذرا سا سر ایسے کیا پرندہ اڑ جائے گا، اتنا احترام ہے۔ اور یہاں پہ صورتحال صحابہ کو مسئلے نہیں تھے آتے، ہم سے زیادہ آتے تھے، لیکن یہاں پہ مسئلہ کی بات نہ سانو آمدن رہن دیتا تو اللہ علیہ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہمارے دل پردے میں ہے، ہمارے دل پردے سے مراد کیا علم نے گھیرا ہوا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بل لعنہم اللہ، اے دل علم سے نہیں بھرے ہوئے، اللہ کی لعنتوں سے بھرے ہوئے۔ اس دل پہ اللہ کی پھٹکار ہے جس دل میں رب کی بات اور اس کے نبی کا فرمان نہیں جا سکا، اس دل پہ اللہ کی لعنت ہے جس دل نے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سن کے بھی اپنی اصلاح کرنے کی بجائے مزید اکڑ کے اور انکار کر کے دکھایا، وہ دل پر کس چیز کا ہے؟ قلوب لا یفقهون بها، یہ تو جانور ہے جن کے دل بھی ہے سمجھتے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فقلیلا ما یؤمنون، پس ان یہودیوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے جو ایمان لاتے ہیں۔ تاریخی بات ہے، یہ قرآن جس طرف اشارہ کر رہا ہے پوری دنیا میں سب سے کم جس فرقے نے اسلام قبول کیا یہ یہودی ہے۔ تاریخ عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں بڑے عیسائی مسلمان ہوئے، بڑے مشرکین نے اسلام قبول کیا، بڑے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن یہود میں سے صرف 26 بندے مسلمان ہوئے۔ ڈاکٹر رزق اللہ مہدی سعودی عرب کے عالم دین ہیں، ان کی کتاب ہے 2 جلدوں میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر انہوں نے 26 افراد کے نام دیے ہوئے ہیں، اور اس بندے نے ملاحظہ کرنی ہو آپ اس تربے کے ساتھ چھایا ہو چکی ہے، پڑھ سکتے اس کے اندر جی 26 بندے صرف مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ اشارہ اللہ کا اس طرف ہے فقلیلا ما یؤمنون، تھوڑے لوگ ہیں جو ان یہودیوں میں سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والا قدر، البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وقفینا اور ہم نے لگاتار بھیجے من بعدہ موسیٰ کے بعد بالرسول رسول، وآتینا اور ہم نے دی عیسی ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو البینات واضح دلیلیں، وأیدناہ اور ہم نے مدد کی اس کی، تائید کی اس کی، بروح القدس پاک روح جبرائیل کے ساتھ، آفا کلما کیا پس جب کبھی بھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کوئی بھی رسول بما اس چیز کو لے کر جو لا تہوا نہیں قبول کرتی تھی انفسکم تمہاری جانیں، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقا بس ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا، ففریقا اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے، وقالوا اور کہا انہوں نے قلوبنا ہمارے دل غلف پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ اللہ نے لعنت کی ان پر بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون پس تھوڑے ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں۔